بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو آج سپریم کورٹ نے اپنے آرڈرز دینے ہیں جس کا سب کو انتظار ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے نہ ہونے کے بعد، یعنی 21 ارب روپے کے فنڈز کی جو فراہمی ہے اس کی نہ ہو گئی ہے، تو اب آج کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیمبر میں سے نکلنا تھا، تو وہ اس کا انتظار ہے کہ وہ کیا آرڈرز آئیں گے، عدلیہ جو ہے وہ کیا کہے گی، آپشنز عدلیہ کے پاس جو ہیں وہ کیا ہیں۔ لمیٹڈ آپشنز ہیں، ظاہر ہے ان کو فکس کرنا ہے۔ انتخابات وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ہو جائیں اور صرف پنجاب میں انتخابات ہو جائیں، تو اس کے لیے کیا احکامات ہوں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دو انفیکٹ ہوئی ہیں کہ ایک تو مذاکرات جو کہ شروع کیے اچانک حکومتی اتحاد نے، اور یہ جو اچانک مذاکرات ہیں جماعت اسلامی کے بعد، یہ اس کے پیچھے کیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، اور ساتھ ہی یہ کہ آج سپریم کورٹ میں ایک کل بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی حکام کی، ڈی جی آئی ایس آئی کی اور ڈی جی ایم آئی کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور ان کے گروپ کے ساتھ، یا جو دو تین اہم ان کے اپنے ساتھی ججز ہیں ان کے ساتھ یہ ملاقات ہے، جو کہ رپورٹ بھی ہوئی ہے۔ گو کہ بہت سارے حلقے اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو حلقے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، مگر اوپنلی اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ قرین از قیاس ہے، یعنی کہ قیاس پہ تو بات نہیں ہو سکتی، مگر یہ خبر کافی حد تک درست ہے کہ یہ ملاقات کل ہوئی ہے اور کافی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ اس میں کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں شروع، اس کے اوپر ایک بڑی لمبی ڈیلیبریشنز تھیں، اور اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی بھی تھی، بہت سارے حلقے بتا بھی رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جولائی میں، گو کہ ان کو اپنی سندھ حکومت سے ہاتھ دھونے ہیں، مگر جولائی میں کئی اگست میں انتخابات جو ہیں وہ ہو جائیں اور ساری اسمبلیوں کو جو ہے توڑ کے وہاں پہ پھر انتخابات نگران سیٹ اپ کے تحت جو کیے جائیں۔ ظاہر ہے اس کے اوپر بات نہیں بنی، اور ابھی لیکن اس کے بعد پھر مذاکرات کے اوپر جو ہے وہ بات شروع ہو گئی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ معاملہ 4 اپریل کو ججز اٹھے تھے تو انہوں نے اٹھتے ہوئے ایک بات کہی تھی، اور وہ یہ بات اٹھتے چیف جسٹس صاحب نے کہی تھی کہ یا تو آپ لوگ اس بات کے اوپر مذاکرات کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر کچھ فیصلے جو ہیں وہ لینے پڑیں گے، اور ہمیں یہ لینا پڑا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی تھی۔ یہ آخری اس سماعت کا جو جملہ ہے، یہ 5 رکنی بینچ میں سے پھر جو ہے وہ 3 رکنی بینچ جو رہ گیا تھا، اس نے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا تھا اور یہ بات کہی تھی۔ تو ایک طرح سے اس وقت جو جوڈیشری ہے وہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کے بہاف کے اوپر وہ یہ کنوے کر رہی ہے کہ انتخابات کے لیے کوئی مڈل وے جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور اس میں شاید ان کی ایک اپنی بھی ایک ظاہرہ انٹرسٹ اب اس کے اندر شامل ہو گیا انفارچونیٹلی، کہ جج صاحبان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے، کیونکہ بہت لمبا سفر ہے جو طے کر کے وہ یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ وہ آخری لڑائی بھی ہے جو کہ عمران خان صاحب کو اس گول کے لیے جو ہے وہ لڑائی ان کو لڑنی ہے، عمران خان کو، کہ جس گول کے لیے انہوں نے اپنی اسمبلی کو برخاست کیا، انہوں نے 2 اسمبلیوں کو برخاست کیا، انہوں نے ایک اتنا لمبا چوڑا ڈرامہ یا ایک اتنا لمبا چوڑا سائفر کہانی اور سازش کہانی اور تھیری جو ہے وہ بیچی اور پھر پاپولیرٹی لی۔ اس کی آخری لڑائی کے اندر یہ سٹیپ ہے کہ انتخابات ہر صورت جو ہیں وہ اپنے وقت سے پہلے ہو جائیں، اور اس وقت چونکہ وہ موسٹ پاپولر پارٹی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی ہے بھی، تو ظاہرہ کل کا پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے فوری طور پر کیش کروایا جائے۔ اس آخری مرحلے کی لڑائی کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب سارا تکیہ ہے، اور انفارچونیٹلی آخری مرحلے کی لڑائی جو ہے وہ کہیں اور نہیں بلکہ شاہراہ دستور کی سب سے بڑی عدل کی جو عدالت ہے وہاں پہ یہ لڑائی جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے، اور جسے کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے مذاکرات بھی ضروری ہیں، آئین کی شق کے مطابق 90 دن کے انتخابات بھی ضروری تھے اور ہیں، لیکن جیسے کہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ 90 دن سے آگے بھی انتخابات گئے، لیکن صرف پنجاب میں کیوں، اور یہ شق وہاں پہ کیوں موجود ہے؟ پھر اس بہت ساری آئین کی اور شقیں بھی ہیں، جیسے کہ الیکشن کمیشن کے صاف شفاف انتخابات ہیں، اور ان کے جو ہے وہ صاف شفاف انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ پھر الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے ہاتھ میں لیے ہیں، پھر انتظامیہ کے اختیارات ہیں، اسٹیٹ بینک کو آرڈرز کیے ہیں۔ ابھی سیکیورٹی کے معاملات تھے جس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی کہ اب سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں ان کو بھی سامنے اور مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ پوچھنا
چاہیے کہ کیوں جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا سکتی، جس کی کہ صاف نہ کی ہے فوج نے کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہوں گے اور ہم آپریشنز میں اور جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اس کے اندر ہم نمٹ رہے ہیں، تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تیار نہیں ہوں گے۔ اس طرح کی اب تصدیق بھی اب خبروں کی ہوئی ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ کافی دنوں سے یہ زیر بحث بھی تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ اب اگر مذاکرات شروع کیے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک بڑی ریزن جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی یہ بھی ہے، بشمول پیپلز پارٹی کے اور جماعت اسلامی کے، کہ کیوں نہ اپنی جگہ پہ، یعنی کہ یہ معاملہ یا یہ جو انتخابات کے طے کرنے کی بات ہے اس کو کورٹ کے ہاتھ میں دیا جائے یا کسی اور کے ہاتھ میں دیا جائے، بلکہ اس کو خود سیاسی جماعتوں کو اس معاملے کو جو ہے وہ طے کرنا چاہیے۔ یہی اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش جو ہے اس وقت لگتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ کلیئر بھی کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کہ آپ کے اوپر ہے، ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کب جو ہے وہ ان انتخابات کو کروائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں نیوٹرل رہنا چاہتی ہے، وہ کسی سے اس معاملے کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا سیاسی جماعتوں کو طے کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ویکیوم ہے، اور اگر وہ ویکیوم جو ہے وہ فوج بھی پور نہیں کرنا چاہتی اور وہ سائڈ پہ رہ کے اس پہ رہنا چاہتی ہے اور سیاسی جماعتیں بھی اس پہ بات نہیں کریں گے، تو وہ ویکیوم جو ہے کوئی اور فل کرے گا، اور ظاہر ہے جوڈیشری نے بہت حد تک اس ویکیوم کو، اس خلا کو پر کرنے کی اور اپنی سیاسی سپیس بھی بنا دی، جس میں کہ ادارے کو بھی بڑا نقصان ہے، اور ادارے کو نقصان پاکستان کو نقصان ہے، اور یہ سپیس جو ہے وہ انہوں نے لی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انتخابات کا معاملہ ہے، اور انتخابات جو ہیں وہ ہونے ہیں۔ اس کے لیے اکتوبر کو بھی یقینی بنانے کے لیے تحریک انصاف بھی انتخابات اب اکتوبر میں چاہتی ہے، مگر اس کو یقین دہانی چاہتی ہے کہ اکتوبر میں جو ہے وہ انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے جو آپ کی جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے اتحادی جماعتوں سے بات کی ہے، مشاورت کی ہے۔ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی تو اتحاد میں نہیں ہے، مگر پیپلز پارٹی نے کیا ہے، جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ چوروں، چکوں، ڈاکوؤں سے بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی جب ان کی مشاورت ہو جائے گی تو پھر تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن ابھی جو بڑا مرحلہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز تیار ہے، انہوں نے اپنی ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، وہ ابھی تک اس معاملے کے اوپر رضامند نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری جانب یہ تو مذاکرات کی بات ہے جس کے اوپر اب ان کو لگ بھی رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم عمران خان صاحب کو انگیج نہیں کریں گے تو پھر سپریم کورٹ الیکشن کرا دے گی، جو کہ ان کا لگ بھی رہا ہے کہ وہ کروانا چاہتے ہیں اور وہ کروائیں گے۔ تو اس کو روکا جائے، کسی بھی اس معاملے کے اوپر بڑھنے کے لیے جو ہے محاذ رائے کو روکنے کے لیے انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو اختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ سیاسی لوگوں کو کرنی بھی چاہیے، اور کوئی بھی اپنے دروازے جو ہے وہ بند نہیں کر سکتا۔ یہی آج مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ بات بھی ہوئی ہے، تو اس پہ بھی پیپلز پارٹی نے یہی ان کو کہا ہے، ان کی ٹیم نے، کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بات چیت ہوگی، اور سیاسی جماعتیں اپنے دروازے جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس کے اوپر ابھی مولانا بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس دوران کل جو ملاقات ہوئی ہے وہ بہت ہی اہم ملاقات تھی، جس میں کہ ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور سیکٹری دفاع جو تھے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب دو طرح کی انفارمیشنز آ رہی ہیں، میں سچی بات ہے اس کے اوپر میری ابھی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی میری خود کی انفارمیشن ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی ہے، باقی بہت سارے ساتھی ہمارے جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکویسٹ جو تھی وہ سپریم کورٹ کی تھی کہ سیکیورٹی کے اوپر ان کو بریفنگ دی جائے، اور ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کے اوپر بریفنگ کی ان کی ریکویسٹ کے بغیر تو یہ لوگ نہیں جا سکتے، یعنی ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی جو ہے ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، اور نہ ہی چیف جسٹس کے پاس ہے کہ وہ کسی ان کو بلائیں اور ان سے بریفنگ لیں، لیکن بہرحال یہ کل جو بریفنگ ہوئی ہے اس کے اندر سیکیورٹی کے معاملات بتائے گئے ہیں۔ پہلے ایک سربہ مہر رپورٹ دی گئی تھی عدلیہ کو اور چیف جسٹس صاحب کو، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ انتخابات کروائے جائیں، اور کوئی الیکشن کمیشن سے کہا تھا کوئی کوئک فورس بنا دیں، نیوی کو لے لے، فلاں کر دے، یعنی الیکشن آپ نے ہر صورت کرانے ہیں۔ یہ یقین سب سے بڑا مسئلہ پنجاب کے الیکشن کا ہے سپریم کورٹ کا اس وقت، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔
اس کے اوپر کافی تفصیل کے ساتھ ان کو بتایا گیا ہے کہ جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رہے ہیں خاص کر کے، اور جو جس قسم کے اسلام پاکستان کے اندر اس وقت تھریٹس ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی میڈیا پہ آتی ہیں، بہت ساری نہیں آتی ہیں، اور ہمارے بھائی ہیں عقیل یوسف زئی اکثر وہ بتاتے رہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں حالات وہ نہیں ہیں جو کہ اس وقت جو ہے وہ آپ نیشنل میڈیا کے اوپر جو نظر آتے ہیں، یا ان کے بارے میں زیادہ لوگ کنسرنڈ نہیں ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ چونکہ معذرت کے ساتھ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، پنجاب کو پاکستان سمجھتے ہیں، اسلام آباد سے باہر جو پنجاب ہے یعنی پنڈی سے جو شروع ہوتا ہے، تو ہمارے لیے وہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہم اسی کو زیادہ دیکھتے ہیں. بلوچستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، مسنگ پرسنز کا کیا صورتحال ہے، میں نے اس دن بھی کہا، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے وہ کنسرنز نہیں ہیں. سندھ کے اندر بھی مسنگ پرسنز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہو گئی ہے، وہاں پہ کنسرنز نہیں ہے. مردم شماری کے معاملات ہیں اور یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کنسرنز نہیں ہیں. تو کنسرنز صرف اس پہ ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں، جو کہ اب تو خیر 90 دن بھی کراس ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ سینٹرل پنجاب سے جو جیتتا ہے وہ حکومت بناتا ہے، پنجاب حکومت بن جائے گی. اور اگر عمران خان جب اس میں جیت جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگلی حکومت جب نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوں گے جو کہ گیپ کے ساتھ ہوں گے تو وہ اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. یعنی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ 100 طریقوں سے انتخابات کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور یہ ایک بار بار بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ وجہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابات چاہتی ہے، بلکہ یہی وجہ ہے کہ جو انتخابات چاہتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اب اس کے اندر جو ہے وہ عدالت بھی شریک ہو چکی ہے. تو اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ جو ہوا یہ ہوگا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو کنسرن ہے پاکستان کی مقتدرہ کے یا اسٹیبلشمنٹ کے اور پاکستان کی حکومت کے، وہ معیشت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اگر سپریم کورٹ سے ایسا ویسا کوئی آرڈر آتا ہے جس سے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہوتی ہے، یعنی کہ توہین لگائی جاتی ہے، وزیر اعظم برطرف ہوتے ہیں، یا ایون گورنر اسٹیٹ بینک بھی اگر برطرف ہوتے ہیں، تو آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت آپ کے تعلقات، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. آلریڈی آئی ایم ایف کے حوالے سے میں بار بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ آئی ایم ایف پاکستان کے بینک اور اسٹیٹ بینک کے حوالے سے کافی ان کے سوالات ہیں، تحفظات ہیں. تو وہ تقویت ملے گی ان کو، اور ہمارے جو 1.1 ارب کا جو ایک ڈیل ہے وہ رک جائے گی. وہ ویسے بھی رکی ہوئی ہے، لیکن وہ مزید وہ جو ہے رک جائے گی. پاکستان کم از کم یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کو. اور اگر وہ نہیں ہوتا اور پاکستان کے اندر حکومت برطرف ہوتی ہے یا پولیٹیکل ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے پولیٹیکل سچویشن، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ریاست پاکستان کو ہوگا. تو اس جو کل بریفنگ ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، جو دونوں بہت آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں، اس کی ایک پکچر جو ہے وہ پیش کی گئی ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے کیا جو ہے وہ پرابلمز ہو سکتے ہیں. دوسری جانب ظاہر ہے کہ اب اتحادی جماعتیں مذاکرات کے لیے اپنے پر تول رہی ہیں، یا تولنا چاہتی ہیں، یا تیاری کرنا چاہتی ہیں اس بات کے اوپر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پہ جو ہے وہ کیا تمام اتحادی جماعتیں آ سکیں گی، یا صرف پیپلز پارٹی اس معاملے کو یا پی ایم ایل این اس کو لیڈ کریں گے. اور دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی ٹیم بنائی ہے مذاکرات کی، وہ سیکنڈ بھی نہیں، تھرڈ ٹیئر کی ہے، سوائے پرویز خٹک صاحب کے. اس میں محمود الرشید صاحب ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے اعجاز چودھری صاحب ہیں. اب ظاہر ہے یہ تھرڈ ٹیئر کی ایک لیڈرشپ ہے، تو یہ سنجیدگی تحریک انصاف کے جو محاذ ہے اس کے اوپر نظر آ رہی ہے. لیکن یہ ڈیمانڈ ان کی تھی کہ مذاکرات شروع کیے جائیں. یہ ڈیمانڈ پھر سپریم کورٹ پہنچی، لیکن یہ ڈیمانڈ تحریک انصاف کی تھی، کیونکہ مذاکرات نہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی نہ حکومت کر رہی تھی. تو یہ اس طریقے سے پھر جو ہے وہ چیزوں کو لیا گیا ہے. تو اب یہ لڑائی جو ہے اس حکومت کے سروائیول کی تو ہے ہی ہے، یہ ریاست کی اور معیشت کی بھی، اور معیشت ریاست سے جڑی ہوئی ہے. اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ کل بریفنگز جو ہے وہ دی گئی. البتہ 2 جج صاحبان کی جو خبر آ رہی ہے کہ ان کے ساتھی جو کہ بہت ووکل بھی ہیں، منیب اختر صاحب کا کہا جا رہا ہے، اعجاز الاحسن صاحب کا، ان کا اس بریفنگ کے اندر شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 جو لوگ ہیں یہی اس وقت اس 7 یا 8 کا جو گروپ ہے اس کو یہ لیڈ کر رہے ہیں. اور اس کے اندر ان کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان سے بات چیت کی گئی ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ کیا صورت اختیار کر سکتی ہیں اور کس طرح سے پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے.
اور انتخابات حکمران اتحاد ان کے لیے تیار کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور پھر سپریم کورٹ سے جو ہے وہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ فیصلہ اگر صحیح والا آیا، پتہ چل جائے گا کہ کل کی بریفنگ کے کوئی اثرات نہیں ہوئے، اور اگر درمیان میں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھ گئے ہیں، اور اگر حکومت کے خلاف آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پکی محاذ آئی ہے جنگ۔ تو ابھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے جیسے یہ صورتحال واضح ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔